تو جماعت اسلامی اسٹائل کی داڑھی مشہور ہے جی، اتنی سی داڑھی منہ پہ ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جی داڑھی میں ہی سارا دین ہے، حکومت کون لائے گا؟ اکثر و بیشتر ان میں حنفیز ہیں، دیوبندیز ہیں. تو دیوبندیوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندی اتنی سی داڑھی رکھیں. دیوبندیوں کا تو کیا ہے، ایک مٹھی رکھیں. وہی بات ہے کہ جتنے یہ جو ایموشنل نعرے دیکھیں گے نا، اسلامی ریاست اور اسلامک اسٹیٹ، اسلامک کیلیفیٹ، یہ خود جو ہے وہ اتنے نماز میں پکے نہیں ہوں گے، جماعت میں پکے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح دیگر افعال القلوب. بس اصل میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف حکمرانوں سے ٹکرانا ہے. آپ جب یہ اسلام کا کام کرنے نکل رہے ہیں، اسلامی نظام قائم کرنے نکل رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے؟ اس میں آپ سب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کا عقیدہ خراب ہو، چاہے اس کی سوچ خراب ہو. صحابہ کو بھی برا بول رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. جو مزاروں پہ جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. سنن ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریور پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اس کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا ایک بندے کے مال کی حرص اور شہرت کی چاہت اور طلب اس کے دین کا نقصان کرے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث یہ ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریور پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کا اتنا برا حال نہیں کریں گے جتنا ایک بندے کی مال کی حرص، لالچ اور شہرت کی لالچ جو ہے وہ اس کے دین کا حشر نشر کرے گی. اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگزامپل دی ہے نا، وہ اگزامپل نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک نہیں دو بھیڑیے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک بھیڑیا وہ بکریوں، کچھ بکری کے ریوڑ پہ جائے اور کچھ بکریاں چھوڑ دے، اس کا پیٹ بھر جائے، بور ہو جائے. کہا نہیں، ایک نہیں دو، اور وہ بھی بھوکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں پر حملہ آور ہوں تو وہ کھاتے کم، فساد زیادہ مچاتے ہیں، چیڑ پھاڑ زیادہ کرتے ہیں. تو یہی معاملہ کچھ جب انسان کی مال کی حرص، دنیا کی محبت، لالچ دنیا کی کہ مجھے مل جائے، سب کچھ میرے جیب میں آ جائے، دنیا صبح شام رات سوچ پر حاوی ہو، ہر وقت دنیا دنیا ہو. یہ اور دوسری چیز شہرت کی حرص. تو دو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، مال کی محبت اور شہرت کی حرص. مال کی حرص اور شہرت کی حرص. ویسے تو دونوں پہ بات کرنے جائیں تو کافی اس پہ بات چیت مطلب اس پہ کی جا سکتی ہے. تو دو چیزیں ہیں، دنیا کی یعنی مال کی حرص بے جا. مال کی حرص انسان کیوں رکھتا ہے؟ مال کی حرص کیوں ہوتی ہے انسان کے پاس؟ مال کی لالچ کیوں ہوتی ہے؟ جب اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مال کی ویلیو کیا ہے. دو بچے جب آپس میں کینڈی کے لیے لڑتے ہیں نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کیونکہ آپ کی نظر میں اس کینڈی کی ویلیو نہیں ہوتی نا، کیونکہ آپ کی نظر میں اس کینڈی کی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو لگتا ہے یار بیکار کا پھڈا کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو مال کی جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ نصیب کرے. اور نبی علیہ السلام کی وہ مثال کہ جب صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو ایک بکری مری ہوئی تھی، اس کا کان پکڑ کے کہا کہ تمہارے نزدیک اس بکری کی کیا ویلیو ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو ہم فری میں بھی نہ لیں، فری میں بھی لیں گے تو ایک بوجھ ہے، ایک کاسٹ ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ کم ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، یہ انسان کے اندر دو بھیڑیے ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک شہرت کی حرص. بہرحال انشاءاللہ اس پہ ہم مزید کبھی بات کر لیں گے. ابھی فی الحال جو Q&A سیشن ہم کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ فضیلت شیخ طہا ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کچھ جو مسائل چل رہے ہیں. اچھا، جو آپ لوگوں کے پاس مائک ہے اس میں آپ لوگ کچھ سوال کریں. جی شیخ، یہ جو تبلیغی جماعت ہے وہ ایک میسج مطلب دیتی ہے کہ بی گڈ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ان کے پاس اتنی مین پاور ہے، ہر چیز ہے، صرف یہ ایکشن نہیں لیتے کسی چیز کے لیے. مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں بہت دفعہ جا کے، ان کے ساتھ 3 دن کی تبلیغ پہ بھی ارادہ ہے میرے جانے کا، لیکن پراپر ایک سنت فالو نہیں کرتے. میں نے ان کو نوٹ کیا ہے،
اور اتنی بڑی جماعت ہے یہ, تو نظام بھی نہیں چینج کرتا پاکستان میں یہ, اگر اتنی بڑی جماعت ہے, اتنا پاور ہے ان کے پاس. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سوال تو انہی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے نا. میں کوئی ان کا نائب یا ریپرزینٹیو تو نہیں ہوں کہ میں ان کی طرف سے آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے. آپ جا رہے ہیں ان میں, آپ ان سے پوچھیے گا. پہلی بات دیکھیے ان کی بات نہ کریں, ہم ان کی طرف سے ریپرزینٹیو نہیں ہیں, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نظام کیوں چینج نہیں کرتے تو میں اس کے جواب دے سکتا ہوں. ان کی طرف سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے, مطلب جواب یہ ہے کہ بھائی ہم نظام کیوں چینج نہیں کر رہے. ہم یہی تو کر رہے ہیں, ہم نظام چینج کر رہے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نظام کیا ہے اور وہ چینج کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ نظام میرے نزدیک نظام کوئی اور ہو, آپ کے نزدیک کوئی اور ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نظام جو ہے بس وہ تبھی چینج ہوگا جب حکومت میں کوئی اور آدمی آ جائے گا تو نظام چینج ہو جائے گا. نظام اس طرح سے چینج نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے, اور تبدیلی کیسے آتی ہے یہ بھی ایک الگ سوال ہے. تبدیلی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اوور نائٹ آ جاتی ہے یہ انقلاب, اوور نائٹ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو نظام کو چینج کرنا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نظام چینج کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم اس کے اسباب اختیار کرتے ہیں, اور ان اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنے حالات کو تبدیل نہ کرو گے. تو ہم اپنے نظام کو چینج کریں گے تو وہ بڑا جو نظام جو آپ کے ذہن میں جو آپ کا سوال ہے وہ خود بخود چینج ہوگا. صحیح ہے, یعنی آپ نے جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں اپنانی ہے کہ آپ ٹاپ کا نظام چینج کریں گے تو نیچے خود بخود چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. لوگوں کا نظام, دلوں پر حکومت کریں, زمین پر حکومت خود بخود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت دے گا. ہاں, سورہ نور کی ہے آیت استخلاف ہے. استخلاف یعنی خلافت دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم نے خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے, بلکہ اس میں توحید کی شرط ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اصل میں جو ہے نا یہ ایک جو نیریٹو ہے, اور یہ بہت پاپولر نیریٹو ہے امنگ دا یوتھ, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ملا جو ہیں مولوی, یہ دین اسلام بس صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تہجد پڑھ لی, میں نے دین ادا کر لیا, یہ جو نیریٹو ہے. اور سیاست کرنی ہے یہ ملا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, یعنی آج کل کا جو مولوی ہے اس کی دین کی ڈیفینیشن تبدیل ہے, چینجڈ ہے. اس کے یہاں دین کیا ہے؟ 5 نمازیں, روزہ, دعائیں, دنیا سے محبت کو کم کرو, آخرت کی محبت, یہ سب دین ہے آج کے ملا کے یہاں. اور اصل میں دین, اصل میں یہ میں آپ کو آرگیومنٹ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کے آرگیومنٹ کو تھوڑا سا اور موڈیفائی کر کے, کہ اصل دین کیا ہے جناب؟ اصل دین تو یہ ہے حکومت سے ٹکراؤ, سیاست میں آؤ, تکفیر کرو, لوگوں کو کافر بناؤ, اور بدماشیاں کرو, اور اس کو اسلام کا رنگ دے دو. یہ جتنا میں یہ سمجھتا ہوں نا, یہ اگر اس کو ایک سینٹینس میں میں یا ایک اسٹیٹمنٹ میں اس کو سمرائز کروں تو یہ بدماشی ان دا نیم آف اسلام ہے. کھلے عام بدماشی ہے. حکومت سے ٹکرانا, علماء کو برا بھلا کہنا, سب پہ اعتراض کرنا, بلیم گیم کھیلنا کہ یہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, یعنی فل آن بدماشی کرنا اور اس کو اسلامی رنگ دے دینا. اس پہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا. مطلب آپ بدماشی تو نہیں کہیں گے, تھوڑا سا وہ ایک گستاخانہ ورڈ ہو جائے گا, لیکن نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا. انہوں نے آ کے پوری مکہ کے جو اس وقت سرداری ایک نظام تھا, جو ان کے وڈیرے تھے, جو سردار تھے, ان کو ہلایا تھا. ان کے کس کے ذریعے ہلایا تھا؟ کفر کو چیلنج کیا تھا. طاغوت جو بنا ہوا تھا اس کو طاغوت بھی کہا, اور بت پرستی کے خلاف بات کی, یہاں تک کہ وہاں سے نکال دیے گئے, نکل گئے, اور پھر مدینہ میں جا کے ریاست قائم کی. تو نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا. مقصد کیا تھا نبی علیہ السلام کا؟ دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا, اور ایک ہے توحید کو قائم کرنا. توحید کی اسٹیبلشمنٹ اور اسلامک اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ, یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایک ہے مقصد اور ایک ہے مینز.
ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اصل مقصد یہ ہے. اس کو اپنانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے، دعویٰ الی اللہ ہے، اور یہ خلافت ہے اور اسلامک اسٹیٹ ہے. کیا جب تک اسلامک اسٹیٹ نہیں آئے گا تب تک توحید مکمل نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کتنے انبیاء اسلامک اسٹیٹ کو یا اسلامی ریاست قائم کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے. ہر نبی نے تو اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اگر انبیاء کا مقصد اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی انبیاء فیل ہو گئے، اور کوئی بھی ایسا نہیں کہتا. تو یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ مینز ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے، آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک مقصد ہے اور ایک وسیلہ ہے؟ دیکھیں، جب مکہ میں، ٹھیک ہے، مکہ میں اسلامی ریاست تھی نہیں تھی، لیکن بندگی تھی، عبادت تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آپ دیکھیں نا، وہ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سے پوچھا نا ہرقل نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی جو ہیں تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بماذا یأمرکم بہ، تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا، یعنی ایک کافر بھی جانتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعوت دیتے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اخلاقیات اور توحید کا ذکر کیا تھا. اسلامی دولہ یا اسلامک اسٹیٹ قائم کرو، یہ کہیں بھی مقاصد میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا ایک ہی میسج کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو ایک اس میں ایک واقعہ ہے شیخ البانی کا بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اردن میں، یعنی جارڈن میں، ایک خطیب کو دیکھا کہ وہ کلین شیو تھا اور پینٹ شرٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا اور تھوڑا سا ٹائٹ یعنی کلوتھنگ تھی اس کی. تو بڑا رگڑ رہا تھا کہ یعنی خلافت قائم کرو اور اسلامی ریاست قائم کرو، یہ وہ جوش میں ایموشنل. تو خطبے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ آپ نے اس چیز کی طرف ہماری اٹینشن دلائی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو اسلامی خلافت یا اسلامی حکومت ہے یہ آپ کے اوپر بھی تو نافذ نہیں ہے. آپ نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے اور یہ اس طرح کی کلوتھنگ کی ہوئی، اس طرح کا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ کب ہوگی؟ اصل میں آپ وہی بات ہے کہ جتنے یہ جو ایموشنل نعرے دیکھیں گے نا، اسلامی ریاست اور اسلامک اسٹیٹ، اسلامک کیلیفیٹ، یہ خود جو ہے وہ اتنے نماز میں پکے نہیں ہوں گے، جماعت میں پکے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح دیگر افعال القلوب، بس بدماشی ہے ان میں. اور اصل میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف حکمرانوں سے ٹکرانا ہے. حکمرانوں سے جب تک ہم ٹکرائیں گے نہیں تب تک وہ کچھ ہوگا نہیں. اب دیکھیں وہ سورہ بقرہ میں غالباً وہ آتا ہے نا کہ بنو اسرائیل کا قصہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم پر جہاد، یعنی ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی رعایت میں جہاد کریں. وہ کون سی آیت ہے؟ تو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا سب کے سب پھر گئے. بہرحال مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، بنو اسرائیل میں سے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اللہ ہمیں بادشاہ مقرر کر دے کیونکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا، ہم پر اتنا ظلم ہوا ہے، تو کوئی بادشاہ مقرر کر تو ہم تیرے راستے میں جہاد کریں گے. پھر فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا سب کے سب پھر گئے. کیوں؟ ابھی ایمانیات نہیں بیٹھی تھیں. تو آج ہم بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ نہیں، اسلامی ریاست قائم کر لو، جہاد پہ چل پڑو، اسلحہ اٹھا لو. واقعی جب دشمن کا آمنا سامنا ہوگا تو صرف ایمان والے رہ جائیں گے، باقی سب پھر جائیں گے. یہ تو ابھی تازہ مثالیں ہیں نا، ایجپٹ وغیرہ میں جو ہیں وہ مسلمانوں کی حکومت آئی، لیبیا میں آئی اور ایک آدھ جگہ اور بھی آئی، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے میں ہی وہ اوور تھرو ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا اور اوپر اسلامی حکومت آ گئی اور تھوڑے عرصے میں ہی ان کو نکال باہر کیا گیا. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو پہلے آپ کو بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، پھر آگے جائیں گے. اور یہ بات جو ہے یہ کہ لوگ اپنے پہ اسلام نافذ نہیں کرتے. آپ جماعت اسلامی کی مثال لے لیں، ہمارے یہاں سب سے پرانا
اور سب سے اسٹرانگ جو اس کہہ لیجئے کہ اس موومنٹ کو لے کے چلنے والے اور جماعت اسلامی والے لوگ ہیں. اسی سے تنظیم اسلامی بھی نکلی, اسی سے پھر جو ہے اور بھی لوگ نکلے. تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جماعت اسلامی اسٹائل کی داڑھی رکھ لیں. تو جماعت اسلامی اسٹائل کی داڑھی مشہور ہے جی, اتنی سی داڑھی منہ پہ ہوتی ہے. آپ جتنے اکثر و بیشتر, سارے تو نہیں کہوں گا بہرحال, اکثر و بیشتر آپ ان کے کہہ لیجیے حال حلیے دیکھ لیں, وہ ایسے ہی ہیں. پھر کہتے ہیں جی داڑھی میں ہی سارا دین ہے, حکومت کون لائے گا. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کے انکاری ہو نا فقہی طور پہ کہ داڑھی جو ہے وہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور اتنی سی رکھنے کی اجازت ہے یا اتنی رکھنی چاہیے. تو ایسا بھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر ان میں حنفیز ہیں, دیوبندیز ہیں. تو دیوبندیوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دیوبندی اتنی سی داڑھی رکھیں. دیوبندیوں کا تو کیا ہے کہ ایک مٹھی رکھیں. بات یہ ہے جو انہوں نے کہی کہ بھائی آپ پورے ملک پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں, پہلے اپنے 5 فٹ 6 انچ کے دھڑ پہ تو اسلام نافذ کر لیں. اپنے گھرانوں کو دیکھ لیں, اپنے گھروں کے ماحول دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہر گھر کا فرد انسان کے قابو میں نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کا بچہ اگر بگڑا ہوا ہے, کسی کی بیٹی اگر بگڑی ہوئی ہے تو وہ کیوں اسلام کا کام کر رہا ہے. لیکن جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے وہ تو کرے. اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس میں علم کتنے لوگوں کے پاس ہے, دینی بنیادیں کتنے لوگوں کے پاس اسٹرانگ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ اسلام کا کام کرنے نکل رہے ہیں, اسلامی نظام قائم کرنے نکل رہے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے. اس میں آپ سب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, چاہے اس کا عقیدہ خراب ہو, چاہے اس کی سوچ خراب ہو. جو پاکستان کے رجسٹرڈ مسالک ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. تو یہ تو بنیادی طور پہ دین کی جو ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اسلاف کی, اس کے مخالف ہے کہ وہ جو صحابہ کو بھی برا بول رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے, جو مزاروں پہ جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے. اچھا, بات اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال اتحاد کر لیتے ہیں, ہاں, اسلامک اسٹیٹ قائم کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ مزارات بھی توڑ دیں گے اور پھر یہ سب کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی خلافت نہیں آ سکتی جب تک کہ سب اتحاد نہ کر لیں. تو میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے آپ نے اتحاد کر لیا, سب مل گئے, قبر پرست اور صحابہ کو گالیاں دینے والے سب آپس میں مل کے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے نظر سے یہ قائم نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اتحاد نہ ہوتا. تو اب میں آگے ان سے سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے اسلامک اسٹیٹ قائم کر لیا, اب اس کو مینٹین کیسے کریں گے؟ اگر آپ پھر سے آپ مینٹین کرنے کے لیے بھی تو اتحاد چاہیے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد تا حد یعنی زندگی تک رہے گا نا آپ کا. تو یہ نہ کہیں کہ پہلے یہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہ ڈیل کر لیں گے, یہ پھر ڈیل نہیں ہوگا, پھر حکومت ٹوٹ جائے گی. اور بات یہ آنی ہوتی تو آج تک آ جاتی نا. 70 سال کی ہسٹری میں کیا رزلٹ ہوا؟ جماعت المسلمین تو خیر 70 سال سے پہلے سے بھی ہے پوری دنیا میں, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اتنی موومنٹ کا, لوگوں کی زکاتیں بھی لگا دی ہم نے, لوگوں کے صدقات بھی لگا دیے, اپنی پولیٹیکل الیکشن کیمپینز میں اتنا پیسہ لگا دیا, رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ ٹھیک ہے, یہ اچھی باتوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. جماعت اسلامی نے بہت سارے اور اس طرح کی جماعتوں نے دین کی کچھ نہ کچھ خدمت کے بڑے کام کیے ہیں, بڑے لیول پہ جا کر بڑے فتنوں کا جو ایک کامن فتنے ہیں ان کا سامنا کیا ہے. لیکن اس نوشن کو کہ جی ہمارا مقصد ہی یہ ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا, یہ بہرحال اگر ہو سکتا ہوتا اس طرح جس طرح یہ چاہ رہے ہیں تو ہو جاتا, ہوا نہیں آج تک. اس میں سوال تھا کہ یہ بھائی نے سوال بھی کیا کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے, اور پھر آپ نے بھی اس کا جواب دیا. اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو تحریکیں اقامتی تحریکیں ہوتی ہیں اور وہ نظام کی تبدیلی چاہتی ہیں, ان کے یہاں علمی طور پہ روایت آپ کو نہیں ملتی, کم ملتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک آدھ علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یا وہ کسی ایک اپنے ایک بڑے کو لے کے چل جاتے ہیں اور اس کو ہی زیادہ فالو کرتے ہیں. اور ان کے یہاں بھی سسٹم, جیسے جماعت اسلامی کے اندر بھی علماء کا اتنا سیٹ اپ نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں. اسی طریقے سے دوسری طریقے ہیں تنظیم اسلامی کے اندر بھی کوئی زیادہ علماء کی اتنی کھیپ نہیں ہے. تو جو لوگ جن کے پاس علماء زیادہ ہیں وہ اس میں کیوں نہیں آتے؟ جیسے مثال کے طور پہ کہ پنجاب میں جیسے بلدیز عالم ہیں علامہ ساجد میر, یہ بھی زیادہ حکومتی عہدوں پر بھی ہوتے ہیں, یا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اس کے بھی لوگ انتخابات وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں. اور تو بہرحال ان کی بھی کوئی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم بھی
اس ملک کے اندر آئیں. اور تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز تو طے ہے کہ ہاں اقامت دین کی جدوجہد کرنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جو بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو شخص یا جو بھی لوگ وہ چاہتے ہیں کہ نظام قائم ہو, وہ سب سے پہلے اپنے اوپر بھی, یا آپ کی بیسیکلی ایک یہ مین توجہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں وہ اپنے اوپر بھی لکھیں. لیکن اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب اس کے لیے ظاہر ہے ایک تو بات ہے خون ٹکرانا والا چیز ہے, ٹکرانے والی بات تو نہیں, لیکن اس کی جدوجہد کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ متوجہ کرنا, اپنے ساتھ جوڑنا, لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا, اس میں تو کوئی اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ آپ جب بھی اقامت دین کی بات کرتے ہیں, نظام اللہ تعالیٰ کے دین کا جو ہے وہ غلبہ ہو, اس کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا, اپنے ساتھ جوڑنا. اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے کہ آپ حکومت پہ چڑھاؤ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر ہمارے ایک سیٹ اپ ہے, ہمارے انتخابات ہوتے ہیں جو بھی, اب وہ ایک ظاہر مغربی سیٹ اپ ہے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ایک انفورس نظام. لیکن اس میں رہتے ہوئے, اس میں حصہ لیتے ہوئے اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں یا کوئی بھی کوشش کرے اس طرح سے, جیسا کہ ابھی پروین علامہ ابتسام علیہ ذیل بھی کھڑے ہوئے ہیں انتخابات کے اندر. کون کھڑے ہوئے ہیں؟ علامہ ابتسام علیہ ذیل بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے اور لوگ بڑے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اگر حصہ لیتے ہیں تو یہ کس وجہ سے حصہ لیتے ہیں؟ دیکھیں ان کا تو ہمیں نہیں پتہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اقامت دین کا مسئلہ جو ہے نا, یہ تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اقامت دین, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیسے کرنا ہے وہ الگ بات ہے, اور دین کیا ہے وہ الگ بات ہے. مثال کے طور پر میں نام بھی لے لیتا ہوں, یہ جو ساحل ادیم صاحب ہے, یہ ساحل ادیم صاحب کا جو بیسک نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ دین سے مراد صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ عبادات نہیں ہے, بلکہ دین جو ہے وہ اصل میں اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں اختلاف ہے کہ دین کا معنی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ مثال کے طور پر کئی احادیث میں بھی آتا ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, جہاں پہ نکاح کا معاملہ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی اس عورت کو چننا کہ جس کا دین اچھا ہے. اب یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ اقامت دولہ, اسلامک اسٹیٹ, یعنی جس نے اچھی اقامت کی ہوئی ہے. نہیں, یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, کانا خلقہ القرآن, اور بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں خلق سے معنی دین, یعنی کانا دینہ القرآن, یعنی اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا بڑا عظیم دین تھا, اور یہی اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. اور اسی طرح مخلصین لہ الدین جو قرآن میں ہے, وہاں پہ دین کا معنی کیا؟ عبادت ہے. مخلصین لہ الدین یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو. اقامت دولہ یا اسلامک اسٹیٹ مراد نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا اور اس وجہ سے علماء کے مخالف کر دیا گیا ہے کہ دین کی ڈیفینیشن ان علماؤں نے چینج کر دی ہے. ایسا نہیں ہے, قرآن میں اور حدیث میں دین سے مراد یہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس دین کو قائم کرنے کے لیے خلافت ہو سکتی ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے. حدیث جبریل ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے, صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, تو کیا پوچھا کہ اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور ایمان کیا ہے. تو سارے سوالوں کا جواب ملنے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے, جاؤ دیکھو کہاں گئے وہ, واپس آئے تو کہا تو جا چکے گئے. کہ پھر نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ وہ جبریل تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان, یہ ہے دین. اب جہاں تک اقامت دین کی بات ہوتی ہے نا, ایک کامن, یہ کہتے ہیں کہ جی کامن جو سب کے نزدیک دین ہے وہ لے لیا جائے, یعنی حدود نافذ ہوئی جائیں, اور آپ کے فحاشی کے جو اڈے ہیں وہ بند کیے جائیں, شراب کے خانے بند کیے جائیں, سود کا خاتمہ کیا جائے. یہ اسی طرح یہ جو اب نئے نئے مسائل آ چکے ہیں, LGBTQ کے, ٹرانسجینڈرزم, اس کے جو مسائل آ گئے ہیں ان کو بند کیا جائے. بس یہاں پہ دین سٹاپ ہو جاتا ہے. اصل جو بنیاد ہے, جو توحید ہونی چاہیے دین کی, مطلب وہ حدیث جبریل کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ ان میں یہ کتنی چیزیں ہیں جو یہ 4-5 آپ بتا رہے ہیں, مطلب اس میں ایمان ہے, سب سے پہلے ایمان ہے, اللہ پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, انبیاء پہ ایمان, یعنی ملائکہ پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, تقدیر پہ ایمان. آج کتنے لوگ ان سب چیزوں کا انکار کرتے پھر رہے ہیں. صرف آپ اللہ کے موضوع کو اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے موضوع پہ ہی گڑبڑ ہوئی ہے ہر جگہ پہ, آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے. پھر آپ انبیاء پہ دیکھ لیں, پھر ملائکہ پہ دیکھ لیں. یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے کہ جی جبریل کو بھیجا گیا تھا حضرت علی کی طرف, وہ چلے گئے نبی علیہ السلام کے پاس, ان کو غلطی لگ گئی. تو یہ کس پہ ضرب جا رہی ہے؟ ان کے ساتھ مل کے اقامت دین کریں گے تو وہ اقامت دین کون سا دین ہوگا؟ وہ اصل پھٹا تو اس کے بعد شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اس کے مخالف لوگ ہیں
وہ اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو اب ہمارے یہاں لوگ مطلب پہلے تو دین کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے. یہاں پہ ساحل عظیم صاحب کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی ایک کسی پروگرام میں کہا کہ جی ہمیں ایک مسلمان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. مطلب 1400 سالوں میں مسلمان ڈیفائن نہیں ہوا, اب ہو رہے ڈیفائن. بہرحال پہلی بار اقبال نے کیا تھا, دوسری بار یہ کرنا. ہاں تو بات یہ ہے کہ پہلے تو دین کو سمجھیں دین کیا ہے. اور دین انہوں نے بتایا کہ جی دین ایک ہولسٹک نام ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور عبادت ہر چیز کو شامل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں باطنی اعمال ہوں, وہ ہے عبادت. اور ابھی میں نے جمعہ پڑھایا تھا سورہ مریم پہ, تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تعارف کرایا تھا اپنا کہ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے یا نبی بنائے گا, اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. یہاں پہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی ریاست آپ نے قائم کرنی ہے یا آپ نے حدود نافذ کرنی ہے, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. تو وہ مسلمان نہیں تھے میرا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام, یا شاید ہم ان سے بہتر مسلمان ہو گئے. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. مسلمان کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پہلے توحید پہ آئے, توحید کے بعد ایمانیات کی جتنی چیزیں اس پہ, اور اس پہ اسلام, جو نماز ہے, حج ہے, روزہ, زکوٰۃ ہے, یہ عبادت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی جو ایک حکومت قائم کرنا ہے, اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے, یہ اس کا پارٹ ہے, یہ بھی ہونی چاہیے. یعنی عبادت ہولسٹیکلی صرف انفرادیت کا نام نہیں ہے, اجتماعیت کا بھی نام ہے. اجتماعی طور پہ چور کو سزا ملنی چاہیے, چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے, قاتل کو کٹہرے میں لا کر اس کو بھی قتل کرنا چاہیے. یہ بھی دین ہے. یہ اگر نہیں ہو رہا اس کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہوللی اینڈ سوللی یہ دین نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہی ہے دین اور اسی پہ کام کیا جائے. اور اگر کوئی یونیورسٹی کی جو خاتون ہے اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا اور وہ نماز روزہ اس نے کرنا شروع کر دیا, تو یہ کوئی قابل تحسین کام نہیں ہے. نہیں, ہاں فرسٹ اسٹیپ میں بہت اچھا کام ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ یہ تو دین ہی نہیں ہے, اور یہ اصل اگر کسی نے اسی کو دین سمجھ لیا تو وہ غلطی پہ ہے. یہ باتیں بہرحال غلط ہیں. لکم دینکم ولی دین ہے نا, کہ اس میں بھی مراد جو ہے وہ اسلامی دولہ نہیں ہے یا اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تمہارا دین تمہارے پاس, میرا دین میرے لیے. یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ, نظریہ, بندگی. کہ ٹھیک ہے تم غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے ہو, تم پر حجت قائم ہو چکی ہے, اب تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اور اسی طرح اگر یہ آپ کے علماء سیاست میں جاتے ہیں اور علماء سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور علماء اہل حدیث بھی لیتے ہیں, تو علماء میں اختلاف رائے ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس نظام کا حصہ بن کے آپ کچھ بہتری اگر لا سکتے ہیں تو لائیں. بعض کہتے ہیں اس کا حصہ بن کے بہتری نہیں لائی جا سکتی. لیکن اگین جو بھی علماء میں سے الیکشن میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ یا سینٹ کا حصہ بنتے ہیں, کہیں یہ نہیں ہوتا کہ جی یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی کام ہم نے کرنا ہے. صرف الیکشن آتے ہیں 5 سال بعد, ان 4 سالوں میں ان کی ساری تقودا الیکشن کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی. جو ایک موٹو ہے وہ الیکشن میں آنا نہیں ہے, یا جو ایک ان کا مطلوب ہے وہ حکومت میں آنا نہیں ہے. پورے 5 سال اس کی کیمپین نہیں چل رہی ہوتی. پورے 5 سال کیا چل رہا ہوتا ہے؟ دعوت و تبلیغ چل رہی ہے, کتاب و سنت کا دفاع چل رہا ہے, ہر اس شخص کا رد ہو رہا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے دین کی اشاعت, نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو یہ کام چلا. اگر وہ کسی معاملے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں اس سیٹ اپ میں آ کر ہم دین کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں, تو یہ ان کا موقف ہے. اور ٹھیک ہے, علماء ہیں, ہم ان کی اس رائے کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. شیخ میرا سوال ہے کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی کیونکہ آپ لوگوں نے نام لے لیا, تو ساحل عظیم صاحب جو ہیں وہ راجہ کیسر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, تو اس میں
اصل میں نیریٹو ایسا تھا کہ ابھی تک تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ساحل صاحب بہت ہی اینٹی مولوی ہو گئے، صرف اینٹی علماء نہیں، اینٹی مولوی ہو گئے کسی بھی ٹائپ کے. وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کو صحیح سکھانا ہے دین تو آپ اس طریقے سے سکھا سکتے ہیں جیسے ہم بتا رہے ہیں، مطلب کہ ماڈرن ہو کر، جنہوں نے خود نہیں سیکھا ہوا، ماڈرن ہو کر ہی، لبرل ہو کر ہی، مطلب ان سیٹنگس میں بیٹھ کر ہی دین سیکھا جائے گا. اور اب مدارس تک نہیں محدود رہا ہے دین، اور اصل دین جو ہے یہ مدرسے والے سکھائیں گے. نہیں، ان کا ہے کہ مدرسے نے تو خراب کر دیا بندہ. ان پہ اس پوڈ کاسٹ میں نے پوری سنی ہے، اور 3 گھنٹے کی وہ پوڈ کاسٹ ہے، میں نے الحمدللہ پوری سنی ہے آتے جاتے. اور اس میں کیسر راجہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی جب تبدیلی آ رہی تھی، انگریز آ رہے تھے اور مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، تو علماء نے ایک کارنر اختیار کر لیا، اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ جی ہم کم از کم اپنے دین کو تو محفوظ کریں، دین کو تو ڈیفینڈ کریں. اور وہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا. اور کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اگر کمزور بچہ ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پہ ذرا سا کم تر بچہ ہوتا ہے، تو اس کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس میں غلطی کس کی؟ کیسر راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مدارس سے کوئی پروڈکٹ اچھی نہیں نکل رہی آپ کے حساب سے، تو اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، عام لوگوں کی ہے، کہ ہم مدارس کی طرف نہیں جا رہے اور مدارس کو اچھے لوگ نہیں، ہم نہیں پرووائڈ کر رہے، تاکہ وہاں سے مزید اس طرح کے کام ہو جائیں. تو ساحل عظیم صاحب نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، میں اس کو ادر وے راؤنڈ دیکھتا ہوں. نہیں کہ مدارس نے تو پروڈکٹ خراب کی ہے، اچھی پروڈکٹ گئی ہے اس میں اور وہاں سے خراب آئی ہے، تو وہ صرف اس مدرسے کے سسٹم کو، یعنی آپ کہیں نا کہ اس کو یوزفل تو بہت دور کی بات، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے. مدرسے کو نہیں، وہ مسلمانوں کو، وہ تکفیری سوچ کا بنتا ہے، وہ حکمرانوں کو اس نے نام بھی لیے. ہاں تو وہ ہے اس میں اس طرح کی باتیں ہیں، وائبز ہیں. مطلب اس پہ تو قیصر احمد راجہ صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ یہ تو تکفیری، خروج، یہ سب جو ہے وہ اس کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو حدیثیں کہاں جائیں گی کہ جہاں پہ ایک حبشی حاکم بھی آ جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہے؟ نہیں، میں اس حدیث کو نہیں لوں، کیا کروں؟ اس طرح کی حکمرانوں کی اطاعت والی، جب تک کہ وہ مسلمان ہیں تب تک تو یا تو آپ مسلمان نہ سمجھو، ٹھیک ہے، پھر خروج کرو، اور خروج کے لیے بھی طاقت شرط ہے. نہ تمہارے پاس طاقت ہے، نہ تم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہو، تو یہ ایک تکفیری سوچ تو ہے نا، کہ وہ صرف مدارس کو نہیں، وہ کسی کو کھاتے میں لاتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کوئی مسلمان بھی ہیں یا نہیں. میرا سوال رہی ہے. جی ہاں، اس میں سوال یہ تھا، جو آپ نے 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیکھی اس میں سے 1 منٹ میں کیسر صاحب نے سوال کیا تھا ساحل صاحب سے کہ آپ جو مدرسے کو بلیم کر رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں مدارس بھی جو ہیں وہ آپ کے نیریٹو والا جو آپ دین کہتے ہیں اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اب وہ لوگ صرف اس نیریٹو سے باہر آ گئے ہیں کہ جو دین ہے وہ صرف مساجد میں ہے اور مسجدوں میں ہے، اور اس سے ہٹ کے اب وہ لوگ بھی جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ مل کے ساتھ کام کریں گے ان کے ساتھ؟ تو ساحل صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سطح پہ تو بات صحیح لگ رہی ہے، لیکن آپ ذرا جا کے پوچھیں کہ کیا وہ اس چیز کو مانیں گے، اسے دین مانیں گے جو میں بتا رہا ہوں میری آئیڈیالوجی کے حساب سے، یا ان کی آئیڈیالوجی میں ٹکراؤ آئے گا؟ وہ خود کہتے ہیں دین کی تعریف میں ہی اختلاف ہے، وہ جس کو دین کہتے ہیں میں اس کو دین نہیں کہتا. لیکن ویسے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا، یہ قیصر احمد راجہ صاحب اور ساحل عظیم دونوں دین کی تعریف میں متفق تھے، اور ان کی بہت بڑی غلطی تھی. طریقہ اقامت کا دونوں کا مختلف تھا، وہ ایک ڈیموکریسی پر تھا اور ایک خروج پر تھا. دونوں کا طریقہ دوسرا بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ ڈیموکریسی کے قائل ہیں. نہیں، وہ کہتے تھوڑا آرام سے کریں گے، اسلامک ڈیموکریسی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. بہرحال یہ عجیب کوئی تعداد. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ کیسر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ساحل عظیم بھی بہت انفلوئنشل ہے، بھلے ہی جیسا ہو لیکن بہت انفلوئنس کر رہا ہے. اسی حساب سے انجینئر اور بھی بہت لوگ ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ 2 ملین سے ایسی اوپر فالوئنگ ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مدارس اور یہ مل کے کام کریں؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کس لائن پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کن ٹرمز پہ میٹ کرنا پڑے گا؟ بھائی دیکھیں، یہ مجھے ہم شخصیتوں پہ بات نہ کریں تو بہتر ہے، ہم جنرل اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے کہ ساتھ مل کے کام تب تک ہوا جا سکتا ہے جب تک وہ ہمارے عقیدے اور منہج پر ہو. یہ بیسک اصول ہے. اب ایک بندہ، اس کے دین کی ڈیفینیشن ہی مختلف ہے،
اور اس کو لا الہ الا اللہ کی توحید، الہ کا معنی نہیں پتہ ہے، ہم کیا مل کے اس کے ساتھ، یعنی جو اتحاد ہوگا اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوگی؟ صرف ISLAM یہ ہوگی یا اسلام کی جو روح ہے توحید اس پر ہوگی؟ کیونکہ اتحاد جب بھی ہوتا ہے یا کوئی جو یونٹی ہوتی ہے، یونٹی آن واٹ، آن بیسس آف واٹ؟ یونٹی آن سم تھنگ کے خلاف، ٹرانسجینڈرزم کے خلاف اور حدود نافذ کرنے کے حق میں، بس یہ دین ہے. یہی قیصر احمد راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ جن کی جو بھی موومنٹ ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے جب تک کہ یہ 4 باتیں نہ پائی جائیں. ان کی کوئی 4 باتیں تھیں اس میں، یعنی پوری 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ میں یہ جو 4 بندے دین نافذ کرنے کے لیے بیٹھے تھے ایک راؤنڈ ٹیبل پر، پوری پوڈ کاسٹ میں توحید کی کوئی بات نہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا توحید کیا ہے. تو توحید کی کوئی بات نہیں. آپ جب توحید کی بات کریں گے تو ویسے ہی معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا نا، اب اتنے سے ہو جائیں گے، اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو کامن گراؤنڈ ڈھونڈ رہے ہیں نا، کامن گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے. اسلامک ڈیموکریسی اس پہ انہوں نے کہا ہے. تو خیر یہ جو ہے نا دیکھیں یہ ویسے اگر کوئی کال دے دے خلافت کی تو ہم کیا کریں گے؟ اصل سوال یہ ہے نا. ان کا سوال سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ بھائی سہیل الدین صاحب کو کل بنا دیا جاتا ہے خلیفہ اسلام، پھر آپ کیا ایکسیپٹ کس گروہ سے؟ آپ پتہ ہے مجھے، جی جی بہت پرانا تعلق ہے. چلے کوئی بھی XYZ کل کو کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ اور منہج ہے کہ حاکم کسی بھی مینز یا وسائل کے ذریعے، جبر کے ذریعے بھی آ گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کی اطاعت واجب ہے. اب سہیل الدین صاحب کو خلیفہ اگر وہ مسلمان ہے حاکم، سہیل الدین کو چھوڑیں، مسلمان ہے حاکم بن گیا، لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، یہ طریقہ ماضی میں ہوا ہے. مسلمان عاقل بالغ، مسلمان عاقل بالغ، ہاں ہاں حکومت اگر مان لی، حکومت تسلیم کر دی جائے، ہمارا ہاں بات پوری کریں، ہتھیار ڈال دیے جائیں تو یہ حکومت، اس سے حکومت قائم کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہمارا تو بڑا اس سے یہ تو ایک بہت ایک کہہ لیجیے نا کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ کوئی کسی کو اسلامی خلیفہ مان لے، جو کہ آج کی تاریخ میں ایسا بہت دور لگ رہا ہے. ہمارا تو یہ موقف ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ کوئی ڈیموکریسی کے تھرو بھی لیڈر بن جائے مسلمانوں کا، ایز لانگ ایز وہ عاقل، مسلم عاقل اور بالغ ہے، تو ہم پہ اس کی اطاعت لازم ہے، اگرچہ وہ ٹائٹل خلیفہ کا نہ بھی ہو. آپ ڈیموکریسی کریں، قتل عام، قتل کر کے بھی، خون خرابہ کر کے بھی اگر کوئی حاکم بن جائے تو ہم نبی علیہ السلام کا جو عمران خان اگر ہیڈ، جی ہاں جی بالکل مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کا مطلب موحد، جی ایک مسلمان اور موحد نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر تھوڑا شرک کرتا ہو. تھوڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک دیکھیں یہ پھر تکفیر کا مسئلہ آئے گا، اور یہ علماء اب وہ ایک اسپیسیفک سچویشن ہے. پرنسپل یہ ہے ایک مسلمان ہے شرک نہیں کرتا، یعنی مسلمان ہوتا ہی وہ جو شرک نہیں کرتا. یہ مشرک مسلمان کون سی اصطلاح ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مشرک مسلمان کوئی اصطلاح نہیں ہے. کلمہ کو مشرک تو ہوتا ہے نا، کلمہ کو مشرک پتہ نہیں، بہرحال ہوتا ہوگا. پہلے تو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. خیر اس پہ یہ ایک الگ بات ہے. اچھا یہ جو ایک اور بات آپ نے جو کی نا کہ یہ مدارس اور یہ، اور جو بھی عموماً لوگوں کا ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ مدارس کیا کریں گے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے. جیسے کہ انہوں نے بھی سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ ارشد. جی ارشد بھائی نے بھی سوال کیا نا کہ یہ جو جماعت ہے یہ اسلامی نظام قائم کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مدرسے کا کام یہ ہے کہ وہ سیاست کرے، اور مدرسے کا کیا کام ہے، مدرسے کیا پروڈکٹ بنا رہا ہے، کیا پروڈکٹ تیار کر رہا ہے، اس پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. جب تک کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف اے گریجویٹ آف مدرسہ اس کی وہ کیا ہے، تب تک ہم اس پہ رہیں گے یار یہ مدارس سے دیکھو ریسرچ سائنٹسٹ نہیں بنتے اور سائنٹسٹ نہیں بنتے، مدارس والے اتنے بیکورڈز ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور دنیا میں کوئی ترقی نہیں کرتے، نیوکلیر بامز نہیں بناتے. تو اس طرح کے سوالات آئیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس کی ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے کیا کلیم کیا ہے. انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ کوئی سیاست کا کلیم نہیں ہے. مدارس ایک ایکیڈیمک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکیڈیمک ادارہ ہے جہاں پہ پیورلی ایکیڈیمکس ہوتی ہیں.
یعنی جہاں پہ صرف ایجوکیشن, مثال کے طور پر جو کہ اسکول ہے. تو اعتراض یہی تو ہے کہ آپ نے دین کو صرف ایکیڈیمکس میں ہی آ کے کنفائن کر دیا. نہیں, ایکیڈیمک سے مراد یہ ہے کہ تربیت تو تربیت انفرادی اور اجتماعی بھی ہونی چاہیے. اور یہ جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی اصطلاح جو ہے نا وہ تصفیہ و تربیہ, ان سے کبھی بھی کوئی بھی جماعت کے بارے میں یا خلافت کے منہج کے بارے میں ان سے پوچھا جائے, شیخ البانی کا جو سلفی منہج ہے وہ یہ ہے التصفیہ و تربیہ, التصفیہ ثم التربیہ. تصفیہ کیا ہے؟ کلیننگ دا گراؤنڈ, یعنی کلیننگ اسلام فرام آل دا انوویشنز, شرک اور یہ ساری چیزیں, یعنی اسلام کو جتنی بھی بدعات ہیں, شرک ہیں, اور ان تمام چیزوں سے پہلے پاک کیا جائے, پھر اس پر بنا کی جائے. بنا یعنی اس کو مزین کیا جائے, بیوٹیفائی کیا جائے. جماعت سے نماز پڑھنا, ڈائری رکھنا, اخلاق کے ذریعے رشتہ داریاں, بھائی چارہ, ٹھیک ہے, اخوان المسلمون نہیں, اسلامی بھائی چارہ, اخوت اسلامی, یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو ہم پہلے تصفیہ میں ہی نہیں ہیں, تصفیہ میں ہی ہم کامیاب نہیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تصفیہ کیا, پھر تربیہ کیا, اور پھر وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ خلافت کہہ لیں, اسلامک اسٹیٹ کہہ لیں, یہ سب ملا تھا. تو پہلے یہ طریقہ تو اپنا ہے. مائک ویسے وہ بات رہ گئی وہ عمران خان صاحب والی کہ ہمارا بہرحال یہ منہج ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے حاکم بن جاتا ہے اور ایک سیگمنٹ اس کو حاکم تسلیم کر لیتا ہے تو باقیوں پہ بھی اس کو حاکم ماننا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں اگر پہلے عمران خان صاحب تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف ہوں گے, یا کل کو کوئی بھی زرداری یا واٹس ایور ایکس وائی زی بندہ اگر آ جائے گا, ہم پہ اس کی اطاعت لازم ہے. ہم اینٹی اسٹیٹ چیزوں کے اینٹی ہیں. ہاں نہیں, مسلمان ہے تو مانیں گے, مسلمان ہے نا. بیچ میں تھوڑا حدیث ہے کالا حبشی غلام. غلام کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کی کوئی اپنی شاید تھنکنگ نہ ہو, وہ بھی یعنی ایک مبالغہ بتایا کہ ایسا بندہ بھی آ جائے اور وہ کوڑے مارے تمہاری کمر پر, تو تم نے اطاعت کرنی. اب اس حدیث کا جواب مجھے دے دے کوئی تو میں مان لوں اس کو, میں یا تو حدیث نہیں لوں یا پھر حکمرانوں سے ٹکراتا رہوں. اور پھر وہ بات آپ نے کی نا کہ جی وہ گئے تھے مزار پہ, انہوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ مسلمان کیسے رہے, بہت سے لوگوں نے ان کی تکفیر کر دی تھی. بات یہ ہے کہ یہ بیچ میں آ گیا تھا مسئلہ کہ کلمہ گو مشرک کی ایک اصطلاح ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, یعنی ایک انسان کو ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے اور 100% وہ موحد بھی نہیں ہوتا, اور جب تک ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر رہے یا کوئی علماء اسلام اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر رہے, وہ مسلمان ہے اور وہ اگر حاکم ہے تو ہم پہ اس کی اطاعت لازم ہے. عمران خان صاحب اگر گئے تھے مزار پہ اور انہوں نے جو سجدہ کیا تھا, لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے سجدہ کیا تھا, حالانکہ اگلے دن انہوں نے خود ہی کہا کہ جی میں نے سجدہ نہیں کیا تھا, میں تو چوکھٹ کو چوما تھا. تو اب سیدھی سی بات ہے, ایک بندے نے خود ہی کہہ دیا جی میں نے سجدہ نہیں کیا تھا. ہاں تو اچھا ویسے یہ جو تکفیر, یہ جو مطلب جو اسلامک اسٹیٹ کا نعرہ لگانے والے جو تکفیر کرتے ہیں نا, وہ غیر اللہ کی عبادت کی بنیاد پر تکفیر نہیں کرتے. حکم بما غیر بما انزل اللہ, یعنی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سیکولرزم قائم ہے, ڈیموکریسی قائم ہے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل کیے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ قوانین بنانا اس پر, اور اس پر اہل سنہ والجماع کا جو ہے وہ اتفاق ہے. جو قرآن کی آیت میں کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کے حکم پر فیصلے نہیں کرتا اس کو ظالمون بھی کہا ہے, فاسقون بھی کہا ہے, اور کافرون بھی کہا ہے. یعنی یہی ایک ہی مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے, ایک بندہ کافر ہو, ایک بندہ ظالم ہو, اور ایک بندہ فاسق ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھی غیر اللہ کے قوانین کی بنیاد پر وہ فیصلے دیتا ہے وہ کافر ہی ہوگا. لیکن یہ جو حزب التحریر نام لے لیا, اور یہ حزب التحریر بہرحال نام لیا, تو حزب التحریر جو ہے نا یہ اس سوچ کی ہے. کٹ جائے گی وہ, ہاں نہیں یہ اس میں ویسے بھی یہ بینڈ ہے پاکستان میں, اور یہ حزب التحریر یہ جو ساحل ادیم صاحب یہ جتنے ہیں یہ اسی سوچ کے ہیں. اور حزب التحریر وہ سوچ ہے کہ جو زیادہ تر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اپیل کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں you got to be energetic and you got to bomb yourself and just کچھ کرنا ہے, جوش چاہیے. حزب التحریر ایک وہی بدماشی in the name of Islam. آپ کہتے ہیں آگے بیٹھ جاؤ کتابیں پڑھ لو, یہ نہیں ہو جاتا, یہ نہیں کیا جاتا, یہ ان کے نزدیک یہ دعویٰ ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی نہیں, تو کچھ کر ہی نہیں رہے. علماء تو غیر فعال ہوئے ہوئے, علماء
بے عمل علماء ہیں. آپ کیوں؟ نے جو بات بتائی کہ اگر کوئی زبردستی آ بھی جائے اور غالب آ جائے تو وہ جب کرے گا تو بدماشی کرے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آ جائے تو اس کو مان لیں اور جب بھی کام اسٹارٹ کرے گا تو آپ اس کو نگیٹ بھی کرے, غلط بھی کرے. تو اس میں صحیح چیز کیا ہے, غلط چیز ہے. ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ کوئی اگر سسٹم آنا چاہتا بھی ہے, بدماشی کرے گا, ایک حد تک آگے غالب آ جائے گا, اس کے سامنے چار دیں گے. نہیں ایسے کس نے کہا غالب آ جائے گا؟ میں ایک بات مطلب نہیں آ جائے گا. ابھی جو اگر کوئی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر جب تو بدماشی کر رہے تھے تو اس وقت علماء نے مخالفت کی, بدماشی کرو. جب وہ غالب آ گئے تو علماء نے کرنا شروع کیا. تو اس میں غلط کیا صحیح کیا, کیا یہ پورا مطلب؟ دیکھیں بدماشی کرنا اور غلط کرنا غلط ہے, ٹھیک ہے, پروسیس غلط ہے. کوئی اگر غلط پروسیس اختیار کر رہا ہے تو ہم پروسیس کو غلط کہیں گے, اس پروسیس غلط پروسیس کو کرنے والے کو بھی غلط کہیں گے. لیکن ونس وہ اس پوزیشن پہ آ جائے گا, صحیح ہے, جس بھی طریقے سے آیا, اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں, اب ہم اس کے خلاف نہ بولیں. شیخ عبداللہ ناصر امانی جب یہ الیکشن ہوئے 2018 میں تو یہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تفسیر کا سیشن تھا, بریک میں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے. تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ, اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہمارے عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات ہیں, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح حاکم بن جائے, لاکھ اس کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں, لیکن وہ اگر حکومت میں آ جائے تو پھر اب ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے, اب ہم پہ اس کی اطاعت لازم ہے. کوئی ایک صورت تو ہوگی نا خروج کی یا اس کو ہٹانے کی, وہ کیا صورت ہے؟ اس کے لیے پھر بہت سارے خروج کے لیے بہت سارے شرائط ہیں, اور اس کے لیے پھر اگلے اتوار کو بیٹھ جائیں گے گھنٹہ بھر خروج کی بات کریں. ہندوؤں کے مندر جاتے ہیں وہ بھائی, ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ مقصد خروج ہے, مارا ماری ہے, اصلاح ہے. اصل میں مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. حاکم ہے, ٹھیک ہے, ایک مسلمانوں حاکم اور مسلمانوں کا حاکم ہے, اور ہم جب ادھر کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایسی جگہ جانا بھی غلط ہے جہاں پہ شرک ہوتا ہو یا کچھ بھی ہوتا ہو. اب وہاں پہ وہ صرف انہی کی ہی کیا کہتے ہیں ہندوؤں کی یا مائنورٹیز کے لیے, یہ ان کے تہوار کے اندر ابھی جیسے شریک ہوئے کرسمس کے اندر, ہمارے وزیر اعظم شریک ہوئے, ایک عالم کھڑے ہوئے تھے, دیوبندی عالم, وہ کیک کاٹ رہے ہیں کرسمس کا. تو اگر کوئی مسلمان جائے گا تو اس کو مسئلہ ہوگی بھائی تو یہ کام تو شرک والا کام ہے. لیکن اگر کوئی حاکم جاتا ہے تو حاکم کے عمل کو ہم کیوں کی جاتے ہیں؟ کفر تو نہیں ہے, نہیں کفر نہیں, مطلب اس بھائی اس کے کا طریقہ یہ نا, اہل السنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ حاکم کی اطاعت کرنی ہے, ٹھیک ہے, حاکم کی اطاعت ہر اس چیز میں کرنی ہے جو معصیت والا کام نہیں ہے, معصیت میں اطاعت نہیں کرنی. وہ اگر آپ کہہ رہے کہ آپ کرسمس میں جائیں تو آپ یہ نہیں کریں گے, وہ اگر کہ آپ کرسمس منائیں تو آپ یہ نہیں کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ آپ اس حاکم کی اصلاح کریں گے. یہ بھی اہل السنہ کا اصول ہے کہ آپ حاکم کوئی اگر غلط کام کر رہے آپ پہ لازم ہے اس کی اصلاح کرنا. لیکن یہاں پہ چوتھا اہل السنہ کا اصول یہ آتا ہے کہ اصلاح بھی اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنے خاندان میں اور اپنے جان پہچان والے لوگوں میں ہر کسی کی اصلاح اس کے حساب سے کرتے ہیں. بچے کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے, والدین کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے, بیوی شوہر کی اصلاح کرے, شوہر بیوی کی اصلاح کرے, اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے, پڑوسی کی اصلاح کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے, علاقے کے ایس ایچ او کی اصلاح الگ طریقے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو حاکم کی جو اصلاح ہے, اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ کی اصلاح ہے, وہ بھی اس کے مقام کے مطابق ہونی چاہیے, اس کی ہیبت کو قائم رکھ کے ہونی چاہیے. یہ علماء کے یعنی اس پہ کلام ہے کہ اس کی ہیبت قائم رہنی چاہیے. یہ نہیں آپ نے مائک اٹھایا, سوشل میڈیا پہ لائیو سیشن شروع کر دیا اور 4:30 آپ نے تقریریں شروع کر دی, گالیاں دینا شروع کر دی. نہیں, یا آپ 100-200 لوگ لے کے چرنگی پہ کھڑے ہو گئے اور بینر لگانا شروع کر دے, جی اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا. یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر حاکم, اس میں پھر اختلاف ہے کہ اگر حاکم اجازت دیتا ہے کہ جی آپ میرے خلاف بولیں, تو پھر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں. وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت دینا ہی غلط ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, تو ہم اس کی اجازت کو کیوں کم تسلیم کریں. بھائی تو اگر کہہ رہے تیرے خلاف بولنا ہے تو دین کہتا ہے حاکم کے خلاف نہیں بولنا ہے, تو ہم پھر بھی نہیں بولیں گے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ دیر ہے تو ٹھیک ہے, طریقے سے, مثال کے طور پہ جیسے پریس کلب ہے, وہاں جا کے احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے, اور ایک آپ کے نظام کا ایک سسٹم بنا ہے کہ کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہے وہاں جا کے کھڑا ہو, ٹھیک ہے. شارع فیصل کو کھڑے ہو کے بلاک نہ کرے, بیچ ہسپتالوں کے آگے کھڑے ہو کے دھرنے نہ دے کہ انسان کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو
اس طریقے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ہیبت اور اس کی جو مقام ہے اس کی مناسبت سے آپ کریں. خاموش نرا ہمارا کام نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ نا غلطی کھا جاتے ہیں کہ بھائی پھر اصلاح کیسے کریں. جیسے آپ نے کہا نا وہ کرسمس میں جا رہے, مندروں میں جا رہے, اور تو بھائی اس طرح بہت سے علماء بھی جاتے ہیں. وہ تو حاکم ہے بیچارہ, ابھی قرآن حدیث اس نے پڑھی نہیں ہے. آج کے زمانے کے جو حکام ہیں ہمارے, ان کو تو کچھ آتے نہیں ہے. آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں جاتے؟ ہاں, پہلے تو ان کی اصلاح کریں نا. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ اسلامک آئیکن بنے ہوئے لوگوں میں, وہ سکھوں کے درباروں میں نہیں جاتے, وہ یہاں یہ کرسچنس کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے ان کے تہواروں میں. آپ کے بہت سے مولوی کرسچنس کے ساتھ جو کرسمس ہوئی ہے انہوں نے کیک کاٹے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اتنی بڑی بڑی توندیں ان کی, اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے وہ کرسمس کے کیک کاٹے. تو بات یہاں معاشرے کی ہو رہی ہے, صرف حاکم کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ تو پورے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے یہاں پہ. تو اصل بات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اصلاح کی, کامن اصلاح کی طرف جانا چاہیے. حاکم تک جس کی رسائی ہو وہ وہاں جا کے بات کرے کہ افضل کیا ہے, افضل الجہاد کلمۃ الحق کلمۃ الحق عند سلطان جائر, کہ سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ کلمہ حق ہے عند السلطان, سلطان کے پاس جا کے, سلطان کے سامنے اس کے پاس قریب, عند, وہاں پہ ان کی بولتی بند ہو جائے گی, وہاں نہیں بول سکتے. دیکھیں اگر کوئی اتنا رسوخ والا ہے, دیکھیں نا اب جیسے یہ آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, ان کی ہے رسائی, یا اور بھی علماء ہیں ان کی رسائی ہے. ٹھیک ہے, اصل بات تو پہلے تو ان کو اصلاح کی ضرورت ہے بہت زیادہ جی. اور دیکھیں نا, ایک منٹ چلے, جس کی بھی رسائی ہے وہاں تک ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسائی اصل میں ہوتی ہے ان لوگوں کی ہے, یہ بھی ہے. نہیں, صحیح لوگوں کی بھی ہوتی ہے, اور وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جا کے بتاتے ہیں علماء کو, اور وہاں جا کر وہ علماء کو کہہ رہا ہوں, حکام کو یا ایسے لیڈرز کو جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ ان کے جا کے اپنا کام کرتے ہیں, اور ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو حکمران کے خلاف بات کرنے کی بات ہے نا, اس میں بعض اہل علم اس میں فرق کرتے ہیں. ایک ہے بیان حق, اور ایک ہے حکمران کے خلاف لوگوں کو ابھارنا. مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو. جیسے کہ ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہونے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک حاکم کی طرف سے ہی ہو رہا تھا نا, تو اس پہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے بھی یعنی اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں کچھ بولا ہے, بیان کیا, یعنی بیان حق ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نہ کی جائے. ٹھیک ہے, اس پہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا کلپ بھی آیا تھا. تو ایک ہے بیان حق, اس کو خروج تصور نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اسپیشلی کہ جہاں پر لوگ کنفیوزڈ ہیں. اب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کنفیوزنگ تھا, ٹھیک ہے, بظاہر کچھ اور تھا, اندر سے اس میں ہم جنس پرستی کی اپروول تھی. تو یہاں پہ بیان حق ہونا ضروری تھا, بغیر حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسائے. اور ایک ہے میں ممبر پر کھڑے ہو کے ایموشنل طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہوں, موٹیویٹ کر رہا ہوں, چلو نکلو حاکم کے خلاف, یہ کافر ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں. یہ خروج ہے, یہ منع ہے. بیان حق جو ہے نا یہ کیا جائے گا اسپیشلی اس مسئلے میں کہ جہاں پہ لوگ کنفیوز ہوں گے, جیسے کہ یہ ٹرانسجینڈر والا مسئلہ تھا. تو بیان حق خروج نہیں ہوتا. مائک ہم نے اس کے بارے میں پڑھ چکا ہے, یہ خروج, اور اس کے بارے میں ٹاپک آیا تھا بیچ میں. تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک اور حدیث تھی کہ جس میں ایسی حاکم جو آپریس کرتا ہے لوگوں کو, تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اگر وہ فلاں کام کرے اور فلاں کام کرے تو بھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو بھی. تو اور فلاں کام سے مراد یہی تھا کہ مطلب کہ وہ ایسا کام کر رہا ہو جو اسلام کے دائرے سے تھوڑا ہٹ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ایک دفعہ مطلب مسلط ہو گیا تو بھی ان کی اطاعت کرنا ہے. تو ابھی جو ہم اتنی جلدی تکفیری کے فتوے لگا دیتے ہیں, تو اس میں ہمیں اس چیز کو تو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. اور شیخ ابھی ایک اور آپ نے بات بولی تھی کہ یہ جو کرسمس والی بات اور یہ والی بات, اس میں وہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کتاب التوحید میں بالکل پڑھا ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کیا یہاں جو ہے کوئی تہوار ہوتا ہے ان کا, کیا کہتے ہیں, مشرکوں کا, تو یہاں جو ہے آپ قربانی بھی نہیں کر سکتے, اور کیا آپ اپنی کوئی عبادت نہیں کر سکتے جگہ پہ. تو جب اتنی اس کی سیویورٹی ہے, تو ہم جب حکمرانوں کو دیکھتے ہیں یا علماء کو دیکھتے ہیں, تو
تو ایک عام بندہ اسے کس طریقے سے لے کہ جیسے کہ کیونکہ وہ ہم پہ تو مسلط ہوئے بھی ہیں لیکن علماء بھی اگر اس چیز میں انوالوڈ ہیں, اگر آپ ان کو علماء سو کہیں یا کچھ, لیکن ایک عام بندے کو یہ نہیں پتا, تو اب ایک عام بندہ اسے کیسے لے کہ کیا جو ہے وہ یہ توحید تو کلیئر ہے لیکن جب وہ ان کو دیکھ رہے تو کیا ان میں ان کا حسن ظن رکھا جا سکتا ہے, یا جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے جو یہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کی, اسے کس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حسن ظن رکھنا چاہیے ان علماء کے بارے میں جو یہاں جا رہے ہیں یا ان حکمران کے بارے میں جو جا رہے ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس پہ بات ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں ہم جب علماء اور مدارس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ نیریٹو رکھنا چاہیے کہ عموماً ہم جنرلائز کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یعنی علماء سو بھی پائے جاتے ہیں اور برحق علماء بھی پائے جاتے ہیں. تو جب ہم علماء کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو وہ حقیقی علماء اور حقیقی مدارس ہیں, ورنہ تو ایسے بھی مدارس ہیں اور ایسے بھی علماء ہیں کہ جو لبرلز اور ایتھیسٹ سے بھی گندہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ اسلام کے نام پر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں نا. تو ضروری نہیں ہے ہر ایک عالم دین ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا, یہ تو بات بڑی کامن سی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو قول ہے کہ علماء اور عبادت گزاروں نے اور بادشاہ, یہ تین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بڑا فساد مچایا ہوا ہے, یعنی علماء سو. تو جب بھی ہم کسی ایک گروپ کی طرف تعریف کریں تو ہمیشہ ہم ادر سائڈ بھی بتائیں. اتنی تعریف میں جنرلائزیشن نہ کریں کہ پورا علماء جو معاشرے میں ایک طبقہ سمجھا جاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو میتھڈالوجی اور طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب بھی تعریف کرتے تو علماء کا نام لے لیتے تھے, اہل العلم. ٹھیک ہے, اور جب بھی ان کی کوتاہیاں اور برائیاں بیان کرتے تھے تو منتسبین الی العلم, جو کہ علم کی طرف نسبت کرنے والے ہیں. اسی طرح جب بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہج بیان کرتے تھے تو اہل السنہ کی طرف نسبت کرتے تھے, اور جب بھی کوئی بدعت اور گمراہی بتاتے تھے تو منتسبین الی السنہ, یعنی جو سنت کی طرف ایسوسیٹڈ ہیں. اگر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب رحمک اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک گروپ کو جنرلائز کریں تو علماء کے طبقے کو عموماً ہم بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پھر ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں بریلوی عالم ہو, شیعہ عالم ہو, یہ سب جو عالم ہے ایز لانگ ایز دے آر اسکالرس تو وہ صحیح ہیں. ایسا نہیں, جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں تو برحق علماء کی بات کرتے ہیں, اور علماء سو بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور جو نظر آ رہا ہے تو اس میں حسن ظن کیا ہے, تو یہ غلط بات ہے. لیکن اس کا مطلب کہ آپ یعنی ہمارا دین حکمران کے سے باہر کیوں نہیں آتا؟ بہت سے معاشرے میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. دیکھیں, جب ہم اگر کرپٹ رولرز کو ایک رزلٹ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے, تو پھر حکمران کو دیکھ کے ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس وجہ سے, یعنی میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم حکمران کو ایک رزلٹ آف اے بگر پرابلم, یعنی حکمران خود ایک کوئی چیز نہیں ہے, حکمران اللہ تعالیٰ ایک قوم سے ہی ہم میں سے ہی نکلتا ہے نا. تو بس ہمیں حکمرانوں کی حالت کو دیکھ کے حکمران سے پہلے اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. آخری بات کر کے ختم کریں میرے کوئی اس کے علاوہ کوئی مطلب ٹاپک چینج, ساحل ادیم کے بارے سے بات ہے. نہیں وہ بالکل الگ بات ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے اس میں بیچ میں کہا تھا کہ پہلا کام اقبال نے کیا تھا اور پھر انہوں نے کیا. حالانکہ اقبال کی ایک باقاعدہ پوری تحریر ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کے نام سے, کہ مذہبی تھاٹس کی ریکنسٹرکشن کریں, تو وہ اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اقبال کی ہے جی اقبال کی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کی پوری اس کی سری تحریر ہے, وہ پڑھنے کی, مطلب پڑھنے کے مطابق علماء کے لیے پڑھنے کی چیز ہے. کیوں کیونکہ وہ علماء تقریروں میں اقبال کے شعر بہت پرسکون سناتے ہیں لیکن ان کو تحریر کا پتہ نہیں ہوتا. فلسفی سائڈ ان کی بہت خراب ہے. ہاں میں اسی پہ آتا ہوں. اقبال جب یورپ گئے تو وہ یورپ میں سائنس سے بہت متاثر ہوتے. جب وہ سائنس سے بہت متاثر ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے آگے بولا تھا کہ یار ہمیں نا سائنس کی ریولوشن کے بعد ہمیں مذہبی جو تھاٹس ہیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری بنیادیں ہیں دین کی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سائنس کے اس پہ, اور میرا اب اس میں مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ساحل ادیم ہو گیا اور یہ غامدی صاحب ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ہمارے
وہ آ بھی جاتے ہیں, اور آنے کا بعد سونے میں سواگت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہم ابھی تک ٹچ بھی نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا نہیں کر سکے, پہچان بھی نہیں سکے. کس کو؟ اس وجہ کو کہ اس طرح کے لوگ آتے بھی ہیں اور ہمارے لوگ دیکھ کے بالکل انسپائرڈ بھی ہوتے ہیں. کیا زبردست بات کر رہے ہیں. پورٹلس کا وہ لفظ لیتا ہے, بلیک ہول سے نام لیتا ہے, ہمارے لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول جاتے ہیں, شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. کیا بات کی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. ٹھیک ہے, شیطان کے بارے میں کہا کہ اس نے آپ لوگوں میں کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ شیطان ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب بھی ایک صحیح صراط مستقیم سے کوئی چیز ڈیویٹ کرتی ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے ہی کرتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک لکیر کھینچی اور دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی, تو کیا کہا کہ یہ اسی سے نکل رہا ہے, لیکن ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور یہ وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ صراط مستقیم ہے, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ مختلف رستوں کی اتباع نہیں کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ تمہیں اصل رستے سے تمہیں ہٹا دے گا, اللہ کے رستے سے ہٹا دے گا. ٹھیک ہے, یہ بات تو فار اے فیکٹ ہے, شیطان مزین کرتا ہے ان چیزوں کو. لَأُزَيِّنَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں ان کو جو اعمال ہیں بہت خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. دیکھیں, ایک انسان جب آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹھو, پڑھو, علم حاصل کرو, سیکھو, سوچو, پھر کرو, یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ایک لمبا کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہیں یار چلو کھڑے ہو, اٹھو, ہم نے جانا ہے, دوڑنا ہے, روڈوں پہ نکلنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو انسان سمجھتا ہے بھائی یہی کام ہے. جہاں تک غامدی صاحب کی بات ہے تو ان کو تو پسند ہی وہ لوگ, یعنی وہ ان لوگوں کو وہ پسند آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین بہت آسان کر دیا. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو دین میں منع تھیں اور لوگوں کی اندر خواہش تھی کہ ہم کریں, اس کو غامدی صاحب مل گئے کہ چلیں اس کو یہ کر لیں. اور ابھی بہرحال وہ ایک بڑی اچھی میم آئی ہے, میں دیکھی تھی, میں شاید بتایا بھی تھی تمہیں کہ وہ راہل گاندھی صاحب کی ایک ویڈیو ہے نا, ایک ایسی مشین بناؤں گا کہ یہاں سے آلو جائے گا اور یہاں سے پیسے نکلیں گے. تو وہ غامدی صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی مشین بناؤں گا, یہاں سے حرام ڈالوں گا, یہاں سے حلال نکلے گا. ٹھیک ہے, تو ہو یہی رہا ہے. اب وہ بھلے ایکڈیمک انداز میں ہو رہا ہے اور بڑی شائستگی سے اور سلیقے سے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. وہ ایسے بات کو یوں کر کے گھماتے ہیں اور ایسے اس کو بیان کرتے ہیں, حدیث کا انکار ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتی. ٹھیک, ان کا انکار حدیث بھی ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جو حدیث کے انکار کا طریقہ پڑھیں نا, تو ان کے جو استاد تھے ان کا الگ ایک طریقہ تھا اور ان کے جو استاد تھے ان کا طریقہ بالکل الگ تھا. آپ ذرا یہ ہسٹری آف انکار حدیث پڑھیں تو ہر کسی نے اپنے اصول وضع کیے. جی, فراہی کا اور پرویزی کا, جو یہ سب کے جو طریقے ہیں, یہ سب کے الگ الگ طریقے تھے یا ان کے اصول تھے. ان کا اپنا ایک نیا اصول ہے, اور تھوڑا سا پروان زیادہ اس لیے چڑھ گیا کیونکہ میڈیا نے اس کو لے لیا, اور ان کا انداز گفتگو بڑا اچھا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک نالجبل شخصیت تو ہے یقیناً, لیکن وہ نالج کہاں سے آ رہی ہے اور کس جگہ سے وہ بیان کرتے ہیں, ہر بندہ سامنے والا اس کو نہیں پکڑ پاتا. یعنی یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں, کیونکہ اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو واضح کفر ہے, تکفیر کے ہی فتوے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سوالات سنیں ان کے تو پتہ چلتا ہے یہ حدیث کے جواب میں کہتے ہیں جی قرآن تو سمجھے ہی نہیں جا سکتا حدیث کے. امت وسط کا ترجمہ نکالا انہوں نے, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, تو امت وسط کا ترجمہ نکالا کہ جی ایک تھی اولڈ ایج, ایک تھی میڈیم ایج, ایک ہے ماڈرن ایج. تو مسلمان چونکہ میڈیم ایج کے اندر آئے تھے تو وہ 20 کی وسط کی امت تھی, تو اس لیے امت وسط بولا گیا. امت وسط کا کانسیپٹ بھی بدل کر دیا. انگلش کا تو بہت مختلف ہیں. اصل میں یہ جس طریقے سے یہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے معتزلہ سے, اور بعض احناف کے اصول بھی اسی طرح کے ہی ہیں کہ جی قرآن کا کوئی عام حکم آ جائے, حدیث اس کو خاص نہیں کر سکتی, قرآن کے مطلب کو حدیث مقید نہیں کر سکتی. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. جو احادیث قرآن کے حکم کے پہ ایک ایڈ آن ہے اور علماء نے اس کو لیا ہے, یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس میں سب سے جو سر فہرست مسئلہ ہے وہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا اٹھائے جانے والا ہے، ان کا کیا عقیدہ کہتے ہیں؟ یہ کہ یہ تو انتقال کر گئے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، الفاظ انہوں نے قرآن کے وہ بتا دیے کہ انی متوفی کا ورافع کا الی کا الی، کیا ہے آیت؟ الیہ، کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، اس سے انہوں نے یہ ترجمہ کیا. تو ظاہر ہے متوفی کا توفا، یہ اس کے بہت معنی نکل سکتے ہیں. اب اس کا صحیح معنی کیا ہے اس کے لیے آپ حدیث کو دیکھیں گے. قرآن کی تفسیر پہلے قرآن بالقرآن ہوتی ہے اور دوسرے معنی میں تفسیر القرآن بالحدیث نبوی ہوتی ہے. تو کسی آیت کا آپ نے صحیح معنی مفہوم میں جانا ہے تو حدیث میں جائیں. واضح احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے دن نزول عیسیٰ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ دجال کے خلاف یعنی لڑائی کریں گے. تو یہ احادیث میں، لیکن چونکہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو اس کا انکار کر دیا. یہ وہ انگلش کا ایک جوک ہے نا کان صاحب کے اوپر، وہی جملہ وہ لوگ کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی از سو حرام دیٹ ایون گاندھی کنسیڈرڈ حرام. یہ سب چیزیں نہیں جاننی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں جانی چاہیے ویسے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے. نہیں وائرل ہو یا نہ ہو، بات حق کی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے نا، آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی صبح فجر پہ ہی، کہ ایک عالم دین، ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اقامت دین کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، اور علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے کہ یہ خواہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مدارس کی ذمہ داری ہے، یہ آج کل جو ہے وہ اس کو نئے نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ دین کہاں سے آنا ہے. دین ساحل ادیم، کیسر راجہ، ان جگہوں سے نہیں آنا، انہوں نے خود دین نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ جو اقامت دین کا مسئلہ ہے یہ امت کا بڑا مسئلہ ہے. اس پہ ہم بھی شاید بات نہ کر سکیں، اس پہ بڑے علماء بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ چار مفکر بیٹھ کے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت میں سے ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، چھوٹوں سے یعنی اہل البدع سے، جیسے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اہل البدع سے جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت رویبضہ کلام کریں گے. صحابہ پوچھا کہ رویبضہ کون ہے؟ کہا کہ رجل طافع یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک بیوقوف آدمی جو امت کے بڑے بڑے مسائل میں بات کرے گا. اب یہ دیکھیں آپ اس طرح کی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، دین کا علم ہے نہیں، ذرا فلسفہ اور پتہ نہیں کیا کیا کس چیز پہ باتیں ہو رہی. اقامت دین یعنی طہارت کے مسائل نہیں پتہ. گارنٹی ہے میری، طہارت چھوڑیں، لا الہ الا اللہ میں الہ کا مطلب نہیں پتہ. ان سے پوچھ کے دیکھیں یہ کیا اقامت دین اور دین کیسے قائم ہوگا، خلافت کیسے نافذ ہوگی. ایک واقعی بیوقوف لوگ قیامت کے قریب جو ہیں یہ اسی طرح کے یہ رویبضہ ہیں اور اس طرح کی باتیں کریں گے. تو یہ طہارت اور نماز اور کے مسائل پتہ نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مودودی صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ فکر ہے کہ نماز روزہ یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد نہیں. اصل مقصد یہ ہے اسلامی ریاست قائم کرنا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا ان کے یہاں نماز روزہ اور اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ اس طرح کے بیوقوف شخص بیٹھے ہوئے اور علماء پہ کلام کرنا اور مدارس پر کلام کرنا. بات یہ پہلے ہماری چل رہی تھی کہ مدارس میرے خیال میں شاید ادھوری رہ گئی. مدارس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے؟ ہاں، تو یہ بات ہے کہ مدارس کی ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کی انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 ذمہ داریاں بتائی ہیں، اور ان چاروں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو یہ جو 4 ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنانا. صرف تلاوت جو ہے نا یہ بھی ذمہ داری ہے، صرف پڑھ کے سنانا، کیونکہ تعلیم کا الگ سے ذکر آ رہا ہے آگے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور شرک اور بدعات اور خرافات اور برے اخلاق اور گناہوں سے پاک کرنا. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دینا کتاب و سنت کی، کتاب و سنت کی تعلیم دینا. تو کہیں ہے کوئی ریاست قائم کرنا یا اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا کوئی ذمہ داری میں آ رہا ہے؟
ہاں اگر اس ذمہ داری پر مدارس پورے نہیں اتر رہے، اور یقیناً کوتاہی ہے، بشر نبی تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں، امپروومنٹ ہر مدارس میں، ہر علماء میں دیر از سم روم فار امپروومنٹ. تو اس اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اس سے کانورسیشن کریں گے، ڈسکشن کریں گے، یا پھر اس پر آپ گالیاں دیں گے؟ اس کو گالیاں دیں گے تو کبھی سمجھے گا؟ تو کبھی بھی نہیں. والدین کو اسی طرح، وہ تو بچے کی مثال دی ہے، میں والدین، کیونکہ علماء آپ سے بڑے ہیں علم میں، تجربے میں، دین میں، لہٰذا جیسے والدین کو ایڈوائز کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اس سے کئی زیادہ گنا احترام اور ادب کے ساتھ علماء کی جو ہے ان کو سمجھایا جائے. تو یقیناً ہم مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے علماء پرفیکٹ ہیں، لیکن علماء کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان کے چیلنجز کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں کہ وہ کس مقام پر ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، اور پھر کوئی بات کرے منہ سے تو اچھی بھی لگتی ہے. نہ آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ آپ کو عربی آتی ہے، نہ حدیث پڑھی، نہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کا منہج پتہ ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی رسپانسبلٹیز پتہ ہے، آپ نکل آئے تان کرنے، اعتراضات کرنے کے جی یہ علماء کچھ نہیں کر رہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. لہٰذا جب کچھ منہ کھولنا ہے تو کم از کم اس کیٹیگری کے تو ہو آپ. مثال کے طور پہ یہ ایسی مثال ہے کہ میں جو ہے، میں نے سائنس کچھ پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور میں اسٹیون ہاکنگس پر جو ہے وہ فزکس میں اس کو چیلنج کر دیتا ہوں، یہ اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے مجھے؟ بیوقوف شخص ہے، اس کو فزکس کا الف بے نہیں آتا، اور یہ جو ہے وہ فزکس کو چیلنج کر دیا، اس کی فزکس کو، یا آئنسٹائن کی فزکس کو چیلنج کر دیا. تو یہ جتنے جو ہے نا رویبضہ بیوقوف، یہ سارے جو دین کے بڑے بڑے امور میں بات کر رہے ہیں، یہ رویبضہ ہیں. یعنی کم از کم آپ کو کچھ دین آتا ہو تو ہم آپ سے آگے بات بھی کریں نا. اور پھر یہ کہتے ہیں جی آئیں علماء ہمارے سامنے بیٹھیں بات کریں. کس لیول پہ بات کریں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں آئنسٹائن کو کہہ رہا ہوں آئنسٹائن آگے میرے ساتھ آگے بیٹھ کے بات کریں. کیوں بات کرے گا وہ آئنسٹائن ہے، میرے سے کیوں بات کرے گا وہ؟ تو لہٰذا تمہیں ضرورت ہے، تم کم از کم جاؤ علماء سے سمجھو، ادب کے دائرے میں سیکھنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں علماء ہمارے خلاف ہے. تو بھائی تم حرکتیں تمہاری ایسی ہیں، ٹھیک ہے. بات اصل میں ساری اس پوری ان چیزوں کا خلاصہ یہی ہے. ایک میں یہ کہہ رہا تھا، جو گزشتہ علماء ہیں ان کے عقائد میں جو کچھ خرابی تھی، جیسے امام نووی ہو گئے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی ہو گئے، تو ان کا مجتہد مفتی کہتے ہیں. تو ابھی آج کل کے ابھی وہی عقائد ہوتے ہیں تو ہم اہل البدع میں شمار کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا وہ کون سے اصول ہیں جن سے پتہ چلے گا یہ اب اہل البدع ہے، یہ مجتہد مفتی؟ اور ایک اور میں ایک سیکنڈ، یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ بتائیں. بھائی یہ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اصول کی طرف رجوع کیا جائے. یہ جن کے آپ نے نام لیے نا، بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں، اور ان کے جو اصول ہیں وہ اہل السنہ کے اصول سے مراد میری ہے کہ مثال کے طور پر تقدیم النقل علی العقل، کہ قرآن و سنت کو عقل پر مقدم کرنا، ٹھیک ہے. یہ میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اب ایک سلف میں سے کسی شخص نے میوزک کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اور میوزک کو جائز کہہ دیا، اور آج کل کے کسی ماڈرنسٹ نے میوزک کو جائز کہہ دیا. دونوں کے جواز میں فرق ہے. ایک گمراہ ہے اور وہ گمراہ نہیں ہے. کیوں؟ مسئلہ تو دونوں، مثال غامدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ عورت سے مصافحے کو یا میوزک کو وہ جائز کہتے ہیں، لیکن اس جائز کہنے میں وہ گمراہ ہو گئے. سلف میں سے اگر کسی کا، ایک سلف میں سے کسی عالم کا ایک کلام مل جاتا ہے میوزک کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ جائز کہتے ہیں، تو وہ گمراہ نہیں ہوئے. کیوں؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سلف میں سے جس وجہ سے وہ میوزک کو حلال کہہ رہے ہیں وہ وجہ اور ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وجہ اور ہے، ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ فاؤنڈیشنز اور کچھ پرنسپلز ہوتی ہیں جس کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں. تو اگر فاؤنڈیشنز مختلف ہیں نا تو اس کے رزلٹ ہو سکتا ہے ایک ہوں لیکن فاؤنڈیشن مختلف ہوں. اب مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے امام نووی اور امام بیہقی اور اسی طرح جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہم اللہ جمیعاً، ان کی مثال لی نا، تو ان کے اصول جو تھے وہ اہل سنہ کے تھے. اور وہ کیا تھے؟ مثال کے طور پر کہ قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق سمجھیں گے، یہ اہل سنہ کا اصول ہے. عقل کو شریعت پر حاکم نہیں بنائیں گے، یہ اہل سنہ کا اصول ہے. اور بھی دیگر خبر واحد عقیدے میں قابل حجت ہے، یہ اہل سنہ کا اصول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اسماء و صفات میں ان سے کچھ خطا ہو گئی. تو اہل سنہ کے اصول ہوتے ہوئے اگر کسی ایک مسئلے میں خطا ہو گئی تو اس کو اجتہادی خطا کہیں گے. لیکن کسی مسئلے میں اصول کی بنیاد پر خطا ہوئی اس کو گمراہی کہیں گے،
ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر غامدی صاحب میوزک کی حرمت کو نہیں مانتے, کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے. تو یہ اصول میں خطا ہے, فروع میں خطا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو غامدی صاحب کا میوزک کو حلال قرار دینا وہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے, حدیث کے انکار کی وجہ سے ہے. اور مثال کے طور پر ابن حزم رحمہ اللہ کا میوزک کو حلال قرار دینا وہ اس صحیح بخاری کی حدیث میں اس سند میں ان کے نزدیک وہ صحیح نہیں تھی, اس وجہ سے انہوں نے قرار دیا. اس کا ابن القیم رحمہ اللہ نے کافی رد بھی کیا ہے. تو بات یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آج کے دیوبندی ہو یا بریلوی ہوں وہ اسماء صفات کی تعویل کرتے ہیں, یا جو بھی معتزلہ ہوں یا مودودی صاحب ہوں, یہ سب متعولین اسماء صفات میں, یہ اسماء صفات میں تعویل کرتے ہیں اس اصول کی بنیاد پر کہ عقل نقل پر حاکم ہے. اور جو حافظ ابن حجر ہیں وہ اس وجہ سے تعویل نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا مطلق, آپ پوری فتح الباری پڑھیں, اب پورا ان کا منہج پڑھیں, ان کے استنباط کے قوانین اور اصول پڑھیں, تو وہ مختلف تھے. اسی لیے شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ سنی ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ کسی ایک آدھ بدعت میں واقع ہو جائے, اور بدعی یعنی اہل البدع میں سے جو بدعتی ہے وہ بدعتی ہی رہتا ہے اگرچہ وہ ایک آدھ سنت کو فالو کر لے. اس لیے ہمارے یہاں جو نا بڑا ہوا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی ایک بدعتی شخص ہے اور وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, تو جی اہل حدیث ہو گیا. بھائی ان چیزوں سے اہل حدیث نہیں ہوتا. اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے انجینئر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی توحید تو صحیح ہے لیکن صحابہ کے بارے میں اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اگر صحابہ کے بارے میں طریقہ صحیح نہیں ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا اس کی توحید بھی صحیح ہے, کیونکہ توحید صرف اللہ کو چھوڑ کے, یا توحید صرف غیر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو پکارنے کا نام نہیں ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا توحید کا حصہ ہے لیکن توحید ایک تعظیم اللہ کی, اللہ سے محبت ہے, اور صحابہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے, الولا والبراء ہے. تو یہ عقائد کے باب میں پڑھتے ہیں. یہ فضول سی بات لگتی ہے کہ جی انجینئر صاحب کی توحید پختہ ہے اور صحابہ کے بارے میں جو مسائل ہیں نا وہ ایک آدھ صحابی کے بارے میں صحیح نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. ایمانیات جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں, ربوبیت, الوہیت, اسماء صفات, نبوت, یوم آخر. اسی لیے ایمانیات کبھی ایمان باللہ و بالیوم الآخر آ جاتا ہے قرآن میں, صرف 2 ایمانیات کا ذکر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی ساری ایمانیات ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ اصل بات ہے. شیخ عثیمین نے بھی کہا ہے نا, ان سے سوال ہوا کہ حافظ ابن حجر اور امام نووی اہل السنہ میں سے ہیں یا نہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اہل السنہ میں سے ہیں اس چیز میں جس میں انہوں نے اہل السنہ کی موافقت کی ہے, اور جس چیز میں موافقت نہیں کی اس میں وہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے. اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی ہے. تو عمومی طور پہ ان کو اہل السنہ میں سے ہی مانتے ہیں, لیکن اس چیز میں جس میں وہ اہل السنہ کی موافقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں میں اہل السنہ کے ساتھ نہیں ہے. تو بات یہاں ختم ہو گئی کہ ہر مسئلے میں ان کو اہل السنہ ہم نہیں کہتے, لیکن جس چیز میں انہوں نے غلطی کری ہے اس میں اس کا تو پہلے ہی علماء نے رد کیا ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں وہ اس چیز میں اہل السنہ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح یہ امام طحاوی بھی ہیں. امام طحاوی کو آپ کیا کہیں گے؟ علماء سلف میں سے, علماء اہل السنہ میں سے نہیں تھے؟ بالکل تھے. لیکن ایمان کی جو بحث ہے, ایمان کے جو مسئلے میں ہے وہ اہل السنہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایمان کو صرف تصدیق بالقلب اور قول باللسان کا نام دیتے ہیں, حالانکہ اہل السنہ کا عمومی موقف یہ ہے کہ عمل بالجوارح بھی ہوتا ہے. تو ایک آدھ مسئلے میں اگر کوئی عالم دین یا کوئی سلف میں سے کوئی شخص کوئی غلطی کر جائے تو اس کو ہم زلت العالم کہتے ہیں, کہ ہر عالم کے لیے کچھ نہ کچھ پھسلنا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسی بات کہہ جاتا ہے یا اس سے اللہ ایسی بات کروا دیتا ہے کہ جو ایک غلطی جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو ہم کلی طور پہ اگر ہم خارج کر دیں کہ یہ تو اہل السنہ میں سے نہیں ہے تو پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں. صحیح ہے, پھر تو بالکل ہی کوئی نہیں بچے گا. تو یہ خلاصہ سلت العالم, ایک عالم کی غلطی ہوتی ہے, بعد والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عصمت صرف اپنے لیے اور رسول کے لیے رکھی ہے. ہر شخص غلطی کرے گا. کل بنی آدم خطاء, ہر ابن آدم خطا کار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عصمت جو ہے وہ یعنی اس لیے بعض مطلب کسی کے لیے بھی نہیں, امام بخاری کے لیے بھی نہیں, امام مسلم کے لیے, صحابی کے لیے بھی نہیں, عصمت صرف اللہ اور اس کے رسول کی. امام مالک تھے نا, امام مالک نے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے کہا تھا کہ دنیا میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اس قبر میں موجود شخص کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہی ہے, ہمارا دین ہی یہی ہے کہ ہم ہر اس شخص کی, وہ ہم کہتے ہیں ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ,
یہ آج کے زمانے میں تو غلط انداز میں غلط منہج اختیار کر گیا کہ آپ ہر بندے کو سنیں اور اس کی اچھی باتیں لے لیں اور بری باتیں چھوڑ دیں. یہ عام بندے کے لیے تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ عام بندے کو کوئی علم ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا علماء اور علماء اہل سنہ کا یہی اصول ہے کہ بھائی ہم اپنے علماء کی جو سلف کے جو علماء ہیں ان کی باتوں کو لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غلط کسی نے کوئی بات کر دی اور وہ دوسرے علماء کے مخالف ہیں تو پھر ان کی اس بات کو نہیں لیں گے ہم, لیکن ان کو اہل سنہ سے ہم خارج نہیں کریں گے. فقہی سوال یہ ماشاءاللہ فقہاء سے آپ یہ کریں گے, جی ہم فقہ میں نہیں ہیں. ہاں وہ کسی ریسنٹلی میں کہہ رہا تھا, میں نے کچھ باطل فرق کے لوگوں سے سنا ہے, وہ کہتے تھے امام ابن تیمیہ سے قائل تھے کہ جنت بھی ایک لانگ پیریڈ کے بعد فنا ہو جائے گی. تو یہ بات درست؟ کون کہتے تھے؟ امام ابن تیمیہ. جنت کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. کہ جنت بھی وہ کہہ رہے تھے ہاں, فنا ہو جائے گی. جہنم کے بارے میں بھی بعض ابن تیمیہ کی انڈرسٹینڈنگ سے لوگ نے یہ اخذ کیا ہے, واللہ عالم. ایسا اگر دیکھنا پڑے گا, اگر آپ کے علم میں ہے تو جہنم کی فنا نہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں نا ازل اور ابد کا بحث ہے نا اس میں, کہ اللہ کی صفت ہے ازل سے ابد تک کی, تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کیونکہ اللہ کی صفت سے مل جائے گی, کیونکہ اللہ ازل سے ابد تک ہے. تو جنت اور جہنم بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی. تو نہیں, یہ جنت کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف نہیں ہے, مجھے اس معتزلہ حوالے کا سے ہے. نہیں پتا, مجھے اس یہ حوالے سے معتزلہ کا ہے, یعنی یہ فنا جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی, یہ مطلقاً یعنی بالکل ڈیڈ اینڈ ہو جائے گا, یہ معتزلہ کا ہے. لیکن پھر علماء نے اس کا جواب دیا نا کہ یہ باقی رہیں گی, کیونکہ یہ ابد تک تو ہیں لیکن ازل سے نہیں ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے, لیکن جنت جہنم ابد تک تو ہے لیکن ازل سے نہیں. اس میں علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ قرآن میں آتا ہے ما دامت السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی بقا کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا. تو ازل سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مشیت وہ ذکر کر دیا خالدین فیہا ابدا. تو یہ ایک ما دامت السماوات والارض, یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت اور جہنم خود سے انڈیپینڈنٹلی ابد تک نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت پر ہیں, اور اللہ کی مشیت ابد ہے تو پھر یہ بھی ابد تک ہے, اس لیے دونوں ایک ایکول نہیں ہیں. اس میں باقی کیا تفصیل ہے مجھے نہیں پتا. اچھا شیخ, ایک سوال میرا تھا, آپ لوگوں نے حاتم الحاج کا اگر سنا ہو, وہ ایک ویسٹ کے اسکالر ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی تھی اپنی کتاب میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ میں ایسے کچھ لوگ تھے جو سنسیئر تھے حق تک پہنچنے کے لیے اور مجتہد تھے, لیکن انہیں غلطی لگ گئی, مطلب وہ معتزلی ہو گئے اور خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں غلطی لگ گئی, ان کا اجتہاد تھا. تو کیا کفر اکبر کے معاملے میں اجتہاد ایکسیپٹیبل ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مجتہد اور کفر اکبر بھی کر بیٹھے جیسے خلق قرآن کا مسئلہ؟ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں. جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بنو اسرائیل میں سے جس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا نا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, جلا کے راکھ کر دینا, ٹھیک ہے, یہ کفر ہے بظاہر اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتا, کفر ہے نا, اللہ کی قدرت پر انکار ہے یہ. تو لیکن پھر بھی وہ عند اللہ معجور ہے, ٹھیک ہے, عند اللہ معجور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, حدیث میں آتا ہے. وہ اللہ کا ڈر تھا نا, اللہ کے خوف سے اس نے یہ کام کیا تھا. ہاں, لیکن وہ جو عقیدہ تھا وہ کفریہ تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہے نا, ہم ظاہر کو دیکھیں گے, ظاہر اگر کفر ہے تو اس پر کفر کا اطلاق ہوگا دیگر شرائط اور موانع اور یہ چیزیں دیکھ کے. عند اللہ ہو سکتا ہے وہ سنسیئر اور معجور ہو, ہمیں اس کا کچھ نہیں. دیکھیں, ہم جب بھی کوئی بھی کفر اور اسلام اور شرک کی بات کرتے ہیں وہ عند اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ ہم یہاں پہ ظاہری حکم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا فقہی سوال کیا تھا؟ وہ اتنے دور سے نہیں آ رہا تھا, آپ وہ کریں. کیا کیا شیخ عاصم میں لگی نہیں, تو وہ غالباً انڈیا سے ہیں, تو ان کا سوال ان سے سوال کیا گیا. عالم کون ہے وہ؟ عالم دین ہے نہیں, وہ بزرگ جو بیٹھتے ہیں چھت پہ, شیخ وسیع العباس. اچھا کوئی بھی تھے, نام نہیں پتہ. لیکن
ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا عوام الناس جو ہے تقلید کر سکتی ہے، تو اور ان سے کہا گیا تھا کہ شیخ البانی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو عوام الناس ہے وہ تقلید کرنا اس کے لیے بہتر ہے، 4 مذاہب میں سے کسی کی بھی تقلید کرنا بہتر ہے، کیونکہ عوام الناس اپنا اجتہاد خود نہیں کر سکتی. تو جو ہم اسے کس طریقے سے لے سکتے ہیں، جو ہم عوام الناس ہیں نا، یہ اگلی محفل میں ہاں یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، تمذہب اور تقلید اور یہ الگ ہے. انشاءاللہ اگلی یہ سب ٹاپک ایک نہ ایک پوڈ کاسٹ کے ٹاپک. ابھی جو ساحل ادیم کا جو مسئلہ چل رہا تھا نا، وہ اصل آپ انشاءاللہ دعا کریں اللہ میں توفیق دے، ہمت دے اور استطاعت دے کہ ہم ہر ایک کے موضوع پہ ایک پروگرام ریکارڈ کریں گے. کون ہے؟ مقصود عالم فیضی؟ شیخ مسعود عالم نہیں، مقصود الحسن فیضی. ٹھیک ہے جی.